اور دیکھیں یہ صرف ایک طیارہ نہیں ہے نا، یہ اصل میں پاکستان اور چین کے آپ کہہ سکتے ہیں دفاعی تعاون کی ایک بڑی مثال ہے۔ اچھا۔ اسے خاص طور پر پاکستان کی فضائی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے۔ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس یعنی پیک اور چین کا چنگدو ایئر کرافٹ انڈسٹری گروپ CAIG، ان دونوں نے مل کر۔ صحیح۔ تو یہ ہے ایک مطلب جدید قسم کا کئی کام کرنے والا لڑاکا طیارہ؟ جی ہاں، بالکل، ملٹی رول جسے کہتے ہیں۔ تو اس میں ایسی کیا خاص ٹیکنالوجی ہے؟ دستاویز میں بلاک 3 ورژن کا ذکر ہے، KLJ-7A ASA ریڈار۔ یہ ASA کیا چیز ہے؟ جی، ASA یعنی ایکٹیو الیکٹرانکلی اسکینڈ ایرے۔ یہ ریڈار ٹیکنالوجی میں نا ایک بہت بڑا قدم ہے۔ کے مقابلے میں یہ بہت تیز ہے، ایک ہی وقت میں زیادہ اہداف کو ٹریک کر سکتا ہے۔ اچھا۔ اور دشمن کے لیے اسے جیم کرنا یعنی خراب کرنا وہ بھی بہت مشکل ہے۔ دستاویز کہتی ہے کہ یہ کوئی 150 کلومیٹر سے بھی زیادہ فاصلے پر ایک ساتھ کئی اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ واہ، 150 کلومیٹر! یہ تو کافی متاثر کن ہے۔ جی، آج کل کی فضائی جنگ کے لیے یہ صلاحیت بہت بہت اہم ہے۔ اور ہتھیاروں کا کیا حساب ہے؟ یہ کیا کیا لے جا سکتا ہے؟ صرف پرانے روایتی بم وغیرہ؟ نہیں، یہی تو اس کی آپ کہہ لیں بڑی خوبیوں میں سے ایک ہے۔ یہ PL-10 جیسے کم فاصلے والے یعنی کوئی 20 کلومیٹر تک مار کرنے والے جدید میزائل لے جا سکتا ہے۔ ٹھیک۔ اور ساتھ ہی PL-15 جیسے بہت دور تک مار کرنے والے میزائل بھی۔ PL-15 کی رینج تو میرا مطلب ہے 200 سے 300 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے۔ 300 کلومیٹر! یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ جی ہاں، مطلب یہ کہ طیارہ دشمن کو نظر آئے بغیر ہی اسے نشانہ بنا سکتا ہے۔ اسے بیونڈ ویژول رینج یا BVR صلاحیت کہتے ہیں۔ اوہ، اچھا، یعنی یہ صرف ہوا سے ہوا میں لڑائی نہیں بلکہ زمین پر بھی نشانہ لگا سکتا ہے اسمارٹ ہتھیاروں سے۔ بالکل، یہ اسمارٹ بم اور دوسرے گائیڈڈ ہتھیار استعمال کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ زبردست۔ اور رفتار؟ اس میں تو روسی انجن لگا ہے RD-93۔ جی، RD-93 ٹربوفین انجن۔ یہ اسے تقریباً 1.6 ماک یعنی آواز کی رفتار سے کوئی 1.6 گنا زیادہ تیز رفتار دیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، یہ شاید دنیا کا تیز ترین طیارہ نہ ہو، لیکن یہ رفتار، اس کے جدید ایویونکس، الیکٹرانک جنگی نظام، ان سب کے ساتھ مل کر یہ ایک بہت مؤثر، بہت کارآمد پلیٹ فارم بن جاتا ہے۔ اور خاص طور پر اس قیمت کے لحاظ سے جو آپ نے اشارہ کیا؟ جی بالکل، قیمت کا فیکٹر بہت اہم ہے۔ تو کیا یہی وجہ ہے کہ یہ دنیا بھر میں اتنا مقبول ہو رہا ہے؟ دستاویز میں تو کئی ملکوں کا ذکر ہے جو دلچسپی لے رہے ہیں۔ یقیناً، یہ ایک بہت بہت بڑی وجہ ہے۔ آذربائیجان کو دیکھیں، انہوں نے حال ہی میں $1.6 بلین کا معاہدہ کیا ہے JF-17 بلاک 3 کے لیے۔ یہ بہت بڑی ڈیل ہے۔ $1.6 بلین! یہ تو واقعی بڑی خبر ہے۔ جی، اور عراق نے بھی خاص طور پر یہ جو ڈرون حملوں کا نیا خطرہ آیا ہے اس سے نمٹنے کے لیے ان طیاروں کا معاہدہ کیا ہے۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ مختلف ملک اپنی الگ الگ ضرورتوں کے لیے سے موضوع سمجھ رہے ہیں۔ صحیح کہا، آذربائیجان شاید روایتی فضائی دفاع دیکھ رہا ہے اور عراق اسے غیر روایتی یعنی اے سیمیٹرک خطرات کے لیے بھی استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اور کون سے ممالک ہیں؟ فہرست کافی لمبی ہے۔ بنگلہ دیش اپنی فضائیہ کو جدید بنانے کے لیے وہ بھی کوئی 20 سے 32 طیارے خریدنے پر غور کر رہا ہے۔ نائجیریا اور میانمار تو خیر پہلے سے استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ پہلے ہی اڑا رہے ہیں ان کو۔ جی، اور ماضی میں ملیشیا، ارجنٹینا، مصر، سری لنکا ان جیسے ملکوں نے بھی دلچسپی ظاہر کی تھی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ طیارہ ان ملکوں کے لیے ایک اچھا آپشن ہے جو جدید ٹیکنالوجی تو چاہتے ہیں لیکن شاید F-35 یا رافال جیسے مہنگے مغربی طیاروں کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے۔ بالکل، دستاویز کا لب و لباب یہی ہے۔ قیمت، کارکردگی اور جدید ٹیکنالوجی کا ایک آپ کہہ لیں بہترین امتزاج، یہ سے بہت سے ملکوں کے لیے قابل عمل ایک حقیقت پسندانہ آپشن بناتا ہے۔ صحیح۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ مؤثر فضائی دفاعی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ سب سے مہنگا راستہ اختیار کرنا ضروری نہیں۔ تو مجموعی طور پر اگر دیکھیں اس جائزے کی روشنی میں تو JF-17 تھنڈر واقعی ایک کامیاب جوائنٹ وینچر، ایک مشترکہ منصوبہ لگتا ہے۔
بلا شبہ۔ یہ نہ صرف پاکستان کی اپنی دفاعی صلاحیت بڑھا رہا ہے بلکہ عالمی ہتھیاروں کی مارکیٹ میں بھی اپنی جگہ بنا رہا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ یہ کئی ملکوں کے لیے اپنی فضائی دفاعی ضروریات پوری کرنے کا ایک مؤثر اور قابل رسائی ذریعہ بن چکا ہے، جو شاید پہلے ممکن نہ تھا۔ بالکل۔ اچھا، اس ساری گفتگو کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس پر شاید سوچنا چاہیے۔ جس طرح مختلف ممالک اس طیارے کو اپنا رہے ہیں اتنی تیزی سے، کیا یہ مستقبل میں جو عالمی سطح پر فضائی طاقت کا توازن ہے اسے بدل سکتا ہے؟ اور کیا یہ جدید فوجی ٹیکنالوجی تک رسائی کو زیادہ عام بنا رہا ہے؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے میرے خیال میں۔ جی، یہ واقعی ایک اہم سوال ہے اور اس پر نظر رکھنی ہوگی کہ آنے والے وقت میں اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔